تو ابھی فرانس کے صدر ایمنل میکرون جو ہیں انہوں نے پرائم منسٹر مودی کو ایز اے گیسٹ آف آنر جو ہے وہ نیشنل ڈے کی پریڈ کے اوپر بلایا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمیں مائنڈ واش کیا جاتا ہے، انڈیا ہمارا دشمن ہے۔ کشمیر کے معاملے پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے، اور آپ یقین مانیں میرے بچے اسکول سے آ کے سب سے پہلی بات انہوں نے بھی یہ کہ حالانکہ میں نے ان کو گھر پہ یہ نہیں سکھایا تھا، تو میرے بچوں نے آ کے یہ کہا تھا کہ انڈیا کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ یو ایس اے نے جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی ہے دیوالی کے دن کو جو ہے ایز اے نیشنل ہولی ڈے۔ مطلب اتنی نفرتیں ہیں نا فخر صاحب، ہر سٹیپ پہ میں نفرت سکھائی جاتی ہے۔ شہباز شریف نے ارادہ کیا ہے کہ وہ نریندر مودی جی سے ملنے کے لیے ہندوستان آئیں گے۔ ابھی پرائم منسٹر مودی کو ایز اے گیسٹ آف آنر جو ہے وہ نیشنل ڈے کی پریڈ کے اوپر بلایا ہے۔ آپ یہی امیجن کریں ایک ساؤتھ ایشین ملک کا پرائم منسٹر جو ہے، جو کہ کالونی رہا ہے گریٹ برٹن کی، وہ جا رہا ہے ایز اے نیشنل ڈے گیسٹ کے طور پہ۔ یورپ سے کسی کو نہیں لیا، کیونکہ میں جتنا میں نے پڑھا ہے نا، 2 جماعتیں جو بھی میں نے 4 پڑھی ہیں، تو میں نے اتنی نفرتیں سیکھی ہیں نا، اتنی میں نے جہالت سیکھی ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ میں نے جو سیکھا ہے میں نے غیر نصابی کتابوں سے سیکھا ہے۔ میں نے آپ یقین کریں وہ وقت دور نہیں، آج تو آپ نے صرف کلچر اور ٹریڈیشن دیکھا ہے نا وہاں کی ایک فیسٹیول کی ہالیڈے دیکھی ہے نا، وہ دن دور نہیں جب انڈیا کا سکہ چلے گا ڈالر کی جگہ۔ ان کو پتا ہے کہ نہ کشمیر ان کا تھا نہ ان کا ہے، پاکستان تک ان کو بیک میں ملا ہے، پھر یہ کشمیر کو لے کے کیا بات کریں گے نریندر مودی جی سے؟ اور یہ جو انویٹیشن ہے اس کو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت 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 امپورٹنٹ انویٹیشن ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ انڈیا کو انہوں نے اٹھا کے تو وہ یورپ کے دل میں لا کر، بلکہ ان کے پاکستان کے ساتھ تو صحیح اچھے سمبند بھی نہیں ہیں۔ انفیکٹ دنیا کے اندر چائنا کو چھوڑ کر کے کوئی بھی دیش پاکستان کے پاس جانا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کے خود کے مسلم برادر دیش ہیں جن کے نام پہ پاکستان دن رات دنیا بھر کے اندر پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے، وہ مسلم دیش بھی پاکستان اور پاکستان کی پالیسیوں سے دوریاں بناتے نظر آ رہے ہیں۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹسٹ ویڈیو کو۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سہیوگ دیں، اور اس کے لیے اس ویڈیو کے نیچے جو ریڈ بٹن ہے اس کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ تو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بیسیکلی کافی گلوبل لیڈرز کو اپنے نیشنل جو ریپبلک ڈے ہے اس پہ بلاتے ہیں، آئی تھنک 26 جنوری کو جو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو ابھی فرانس کے صدر ایمنل میکرون جو ہیں انہوں نے پرائم منسٹر مودی کو اس سال بیسٹائل ڈے پہ بلایا ہے، جو کہ نارملی فرانس کا نیشنل ڈے جو ہوتا ہے، جو ہر سال 14 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، آئی واز ان پیرس آن 14 جولائی آئی تھنک 2019 میں، تو میں نے وہ دیکھا جو ان کا نیشنل ڈے ہے، یہ جتنا بھی شانزلیزے کا ایریا ہے یا جہاں پہ آئیفل ٹاور ہے، یہ سارے ایریا کو وہ خالی کرا لیتے ہیں، اور بڑا زبردست قسم کی ملٹری پریڈ اور بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پہ۔ ایک پراپر ظاہری بات ہے اس کی ہسٹری ہے، لیکن میں اس کو ظاہری بات ہے انڈیا فرانس تعلقات کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں، اور کیوں پرائم منسٹر مودی کو بلایا گیا ہے۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ بھارت کے وزیر اعظم نے ایک جسے کہتے ہیں نا ٹرینڈ ڈالنا ہے، ٹرینڈ بھی ڈالا ہے ماڈرن، یہ جو ایرا چل رہا ہے ابھی پچھلے 10 سالوں میں، کہ بہت سارے گلوبل لیڈرز کو ریپبلک ڈے پہ بلاؤ، ان کو پروٹوکول دو، رسپیکٹ دو۔ ابھی انہوں نے پریزیڈنٹ سیسی کو بلایا ہوا تھا ایجپٹ کے۔ ابھی پرائم منسٹر مودی کو ایز اے گیسٹ آف آنر جو ہے وہ نیشنل ڈے کی پریڈ کے اوپر بلایا ہے۔ آپ یہی امیجن کریں ایک ساؤتھ ایشین ملک کا پرائم منسٹر جو ہے، جو کہ کالونی رہا ہے گریٹ برٹن کی، وہ جا رہا ہے ایز اے نیشنل ڈے گیسٹ کے طور پہ۔ یورپ سے کسی کو نہیں لیا، امریکہ سے نہیں بلایا، آسٹریلیا سے نہیں بلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی یہ بزنس اور جو ملٹری ریلیشنز ہیں دونوں ملکوں کے، وہ ایک پیک پہ چل رہے ہیں دونوں ملکوں کے۔ اور اس کو 2 ہی اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جی بزنس بہت تیزی سے دونوں ملکوں کا جا رہا آگے، معذرت چاہتا ہوں، اور ملٹری بائی لیٹرل تعلقات جو ہیں وہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انڈیا آپ کو پتہ ہے دنیا کا موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے، دین پھر G20 کی ممبرشپ بھی ہے، ابھی خیر چلیں SCO کی بھی ہے، لیکن وہ آبویسلی فرینچ کو اچھی نہیں لگی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کی یہ ایک جو فرینچ ریولوشن کی ایک 1798 کی جو پراپر ایک جسے کہتے ہیں نا اس کی ایک ریئر، یہ کہتا ہے یہ پریولیج ہے
ٹھیک ہے کہ انڈیا جو کہ فرانس کا بہت کلوزسٹ لا ہے، کیا پاکستان اس وقت یورپ میں ایسا کوئی الائر رکھتا ہے؟ نہیں. تو میں آپ کے سامنے بڑھانا چاہتی ہوں سوال دونوں ٹاپکس کے حوالے سے. ایک طرف ہم نے یہ دیکھا کہ جو برکس ہے اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی 20 کنٹریز ایسی ہیں کہ جو اس کی ممبرشپ لینا چاہتے ہیں، اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اس کے اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کون سے کنٹریز ہیں اور ان کو شامل کیا جائے گا. اس میں بھی پاکستان نہیں شامل ہونے کے لیے کوئی ممبرشپ نہیں، ایسے ہی لگ رہا ہے. تو ویسے صاحب کیا ہم کسی بھی جگہ پر نہیں ہونا چاہتے؟ بہت عرصے سے جتنے بھی دانشور حلقے ہیں یا جو اینالسٹ ہیں، ان کا خیال ہے کہ پاکستان اپنی ہسٹری کے سب سے جو ہے بدترین دور سے گزر رہا ہے آئسولیشن کے حوالے سے. یعنی آئسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر پورے پاکستان کی ہسٹری دیکھیں رائٹ فرام 1947 سے اب تک، تو کوئی ایسا دور نہیں رہا ہے جہاں پاکستان اس طریقے سے بالکل الگ تھلگ دیوار سے لگا ہوا ہو. سوائے چین کے باقی کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ جو ہے ان میں یہ گرم جوشی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ جب آپ کبھی اس طرح کی آئسولیشن کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ فیس کر کے تو ایک نیا راستہ نکالا جائے تاکہ آئسولیشن سے باہر نکلیں. لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی آئسولیشن ہے. تو وہ تعلقات میں جو سردموری ہے اس پہ بات کرنے کے بجائے وہ لیکچر دیتے ہیں، اور لیکچر بھی ایسی ایسی چیزوں پہ دیتے ہیں جن کا دنیا میں کوئی جو ہے وہ اب ریلیونٹ نہیں ہے. مثلا باہر جا کے تو وہ اسلامی امہ مسلمان ملکوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ مسلمان ملک جو ہے وہ مست ہو کے تیل کے کنویں میں نہاتے ہیں، وہ آرام سے جو ہے وہ چل کر رہے ہیں تیل کے کنویں کے کنارے بیٹھ کے. تو ان کو درد کھا رہا ہوتا ہے جی امت مسلموں کے ساتھ یہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں اگر یہ کہیں جاتے بھی ہیں تو وہ جو ایک اپرچونٹی ہوتی ہے نا انگیج کرنے کی، اور جو آپ کے درمیان ڈسٹنس بن گیا ہے اس کو جو ہے کم کرنے کی، یہ اس کو اس طرح کی تقریروں اور لیکچر بازی میں جو ہے نا اڑا کے واپس